پاکستان کی قومی اسمبلی کل اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل قومی اسمبلی ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور نیا نگران وزیر اعظم کون آئے گا یہ تو آج یا کل تک سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن کل ایک چیز جو پارلیمنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے قصیدے گا رہا تھا، کیونکہ گزشتہ 1.5 سال سے تو اس ملک میں کوئی اپوزیشن تو موجود ہی نہیں تھی۔ جو خود کو نام نہاد اپوزیشن لیڈر کہتے تھے راجہ ریاض صاحب، وہ تو خود نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ ان کا دل ہے کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ ملے، اور وہی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم بھی نون لیگ کا تھا۔ لیکن چلے خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ کل شاہد حقان عباسی صاحب جو کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر تھے 2017-18 میں، انہوں نے بھی کل ایک بات کہی کہ شکر ہے عوام کو ہم سے نجات مل گئی، یہ حکومت کرپٹ ترین حکومت تھی، واٹ ایور جو کچھ بھی انہوں نے کہا۔ باقی بھی خورشید شاہ صاحب اور باقیوں کی بھی جتنی تقریریں سنی ہیں کل، ہر کوئی غم زدہ تھا، جیسے ان کے دل میں عوام کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے، یہ بڑے معزز لوگ ہیں۔ کل کچھ لوگوں نے یہ بھی باتیں کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم لوگوں پہ بھی ٹیکس لگنے چاہیے۔ یار جب آپ 5 سال ایوانوں میں موجود تھے تب آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ عوام کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ عوام کو ہم کس دلدل میں گھسیٹ رہے ہیں، عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں ہم لوگ، اور ابھی ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آخری دن ہے، چلیں آگے عوام کے پاس چورن بیچنے کے لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ یار میرے ساتھ 10-10 20-20 گارڈ ہوتے ہیں تو میں ٹیکس نہیں دے رہا۔ ایک عام آدمی ہے جس کی 1000-1500 دیہڑی ہے، وہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ باتیں سر جب آپ حکومت میں موجود تھے تب آپ نے کیوں نہیں کی؟ آج تو آپ کو یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، آئندہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ یہ پھکی نا آپ کسی اور کو دینا، ٹھیک ہے؟ آج حکومت ختم ہو رہی ہے، آج آپ کی تقریروں میں ہر چیز عوام عوام، آپ کے دل میں بڑا درد ہے عوام کا۔ یہ درد آپ کو پچھلے 5 سالوں میں کیوں نہیں نظر آیا؟ پچھلے 75 سالوں میں آپ کو یہ درد کیوں نہیں نظر آیا؟ ٹھیک ہے، کیسز پہ کیسز آپ بناتے جاتے ہو، کوئی بھی حکومت میں ہو، خان کی حکومت ہو، دوسروں پہ سارے بلنڈر اچھال دیتا ہے، سب کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتا ہے، اس کا عوام کو کیا فائدہ ہے؟ یہ چیز آپ کو کم از کم سوچنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ابھی کل آپ باتیں کر رہے تھے نا، بڑا آپ غمزدہ، جس کو بھی دیکھو ایسے لگ رہا تھا یہ پتہ نہیں کتنے کو پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو کل تو ان کو عوام پہ یہ ہونا چاہیے، عوام سے ہم سود لے رہے ہیں، ان پہ بھیجا ہم جان بوجھ کے ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں یہ سب سے اچھا دورہ، سب نے ساتھ دیا ملک۔ یار گھنٹہ کیا آپ نے، شہباز شریف صاحب کیا کیا آپ نے ملک کے لیے؟ ٹھیک ہے، کوئی ایک کام بتا دیں جو آپ کی اس حکومت نے 1.5 سال میں 15-16 مہینے آپ نے حکومت کی ہے ملک پاکستان پہ، کیا کیا آپ نے؟ یار حقان عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار ایسے ہو رہا ہے، ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، غریب عوام، ساری یہ آپ نے باتیں پہلے پچھلے 5 سال میں یا پہلے اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت میں آپ پرائم منسٹر بھی تھے، تب آپ کے دل میں عوام کا درد نہیں آیا کہ یہاں آپ نے صرف ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ عوام کو بیوقوف ہی بناتے رہنا اور بناتے رہنا؟ جتنے بھی آپ لوگ ہو، کل ساری اسمبلی ایسے بیٹھ کے پوز دے رہی تھی، اس سے پہلے آپ ایک ساتھ، یہی عمران خان نے اچھا کیا جو سارا گاند نا ایک پکچر میں اس نے کل جو آپ نے قومی اسمبلی کے اختتام پر ایک تصویر بنائی نا، اس نے وہ سارا گاند ایک لفافے میں پیک کر کے اکٹھا کر دیا۔ یہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ وہ جیل میں ابھی کیسز سمجھ نہیں آتے، جس جج نے فیصلہ سنانا تھا اس نے تو 4 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا، تو ابھی تو 4 دن سے اس کو اس پہ اپیل کا بھی ٹائم نہیں مل رہا ججز کو۔ پھر آپ کہتے ہو کہ عوام باتیں کرتی ہے۔ ارے عوام باتیں کیوں نہ کرے یار؟ تساں لوکاں عوام نوں فدو سمجھے ہن تسی انہاں کو بلنڈر کرو تے تسی سمجھدے ہو کہ اساں سن 1970-80 دے دور جی جینے پے ہاں۔ سر یہ دور ہو رہے، ٹھیک ہے، تسی عوام دے دل جو اپنی نفرت کدے ختم نہیں کر سکتے جہو جہ تسی کسب کر رہے ہو، تے کم اچھے نہیں ہیں۔ یہ ملک عوام نو آپس چ ٹکرا نہ کراؤ تے تواڈے واسطے بہتر ہے، تے کم از کم خدارا ملک دے بارے سوچو تے ملک نو سارے رل مل کے لے کے چلو۔ یہ تسی جہی تماش بھی نہیں شروع کیتی نا، اینو چوک کے ادھر سا چھڑو تے اینو چوک کے ادھر سا چھڑو،
ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਮੂਮਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ